بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی قسم اس وظیفے کو صرف 7 بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کو آج ایک دعا بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے کوئی نوکری نہیں ملتی، انشاءاللہ جو اس طریقے سے دعا مانگے گا اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، گنہگار آدمی ہو یا بدکار سے بدکار آدمی ہے، حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننے والا غیر مسلم ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ کے متقی بندے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز باعزت نہیں، دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ مدھم پڑتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی گائیڈ لائن ہے۔ دعا آفت اور مصیبت کی روک تھام کا مضبوط وسیلہ ہے۔ بلا شبہ دعا اپنی اثر انگیز اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کی تاکید کی ہے، اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کیا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہی ہے کہ بندوں کے ہر عمل سے بے نیازی کے باوجود وہ اپنے ہی سے مانگنے کا حکم کرتا ہے۔ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑی تعریف والا ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تم بے راہ ہو جب تک میں تمہیں ہدایت نہ دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی کھجور ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، اس پر جب پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر میرے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، وہ منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، تو یہ میری معذرت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، ان کا نام ابو دادا تھا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے دوں تو مجھے جنت میں کھجور کا درخت لے دیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم مجھے لے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بلایا کہ اے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، تمہیں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا اچھا بھائی منہ سے بول، کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے جان چھڑوانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے اور یہ ایک کھجور کا درخت لے لے۔ اور باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور یہ کھجور کا درخت کسی اور کو دینا ہے۔ صحابہ کہنے لگے کہ پکے ہو تو سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ اس نے کہا کہ میں پاگل ہوں کہ میں مکر جاؤں گا، مجھے 600 کھجور کے درخت مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا۔ ابو دادا رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر بھی داخل نہیں ہوئے اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے، اور باغ کا جنت کے بدلے سودا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ باہر آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، اس باغ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا کر آیا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا تم نے بہت خوبصورت سودا کیا۔ حضرت ابو دادا اللہ کے نبی کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سودا کر لیا ہے۔ فرمایا ابو دادا کیسے سودا کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا باغ دے دیا اور وہ کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرا سودا بھی بدل گیا، اور فرمایا کہ میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں 1000 باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ اور جب حضرت ابو دادا رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت ابو دادا رضی اللہ عنہ کے جنازے کے اوپر چھکے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ تو آپ نے جو آیت میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد اس آیت کی ہر نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، لیکن دعا آپ نے صدق دل کے ساتھ مانگنی ہے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔